السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں 3 اعتبار سے بحث ہے۔ نمبر 1، زیرناب بالوں کی مدت کیا ہے، یعنی کتنے دنوں میں بال صاف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک بال صاف کریں گے۔ پہلی بات، کتنے دنوں میں بال صاف کرنا ضروری ہے، تو حدیث کے مضمون سے یہ بات ثابت ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بال صاف کرنا ضروری ہے۔ جو انسان 40 دن کے اندر اندر بال صاف نہیں کرتا وہ گنہگار ہوگا، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریم ہوگی، حرام کے قریب قریب ہوگی۔ اس لیے اہتمام اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ بال صاف کر لینا چاہیے، یا کم از کم 2 ہفتے میں تو بال صاف کر لینا ہی چاہیے۔ دوسری بات، اس کا طریقہ کیا ہے، تو مردوں کے لیے بلیڈ کا استعمال کرنا بہتر ہے، اور عورتوں کے لیے کریم وغیرہ کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس سے خلاف کرتا ہے کہ عورتیں بلیڈ استعمال کرتی ہیں اور مرد جو ہے کریم استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اصل مقصود صفائی اور پاکی حاصل کرنا ہے، اور وہ دونوں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری بات کہ اس کی مقدار کیا ہے، کہاں سے کہاں تک بال صاف کریں گے۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ پیڑو کے ہڈی سے لے کر کے شرمگاہ کے آس پاس کے بال، اور خصیتین یعنی انڈے وغیرہ کے آس پاس کے بال، اور اسی طرح پخانے کے مقام کے آس پاس کے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اور پخانے کے مقام کے بال کو صاف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پر نجاست کے رکنے کا زیادہ احتمال ہے، اس لیے اس مقام کے بھی بال کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اور رانوں کے اس حصے تک بال کو صاف کرنا ضروری ہے جہاں پر نجاست کے لگنے کا خطرہ ہو، اس لیے اس کے بہتر طریقہ علماء نے یہ بتلایا ہے، آپ اکڑو بیٹھیں اور جہاں جہاں پر بھی شل پڑ جاتے ہوں اس حصے کے اس مقام کو صاف کرنا، اس مقام کے بال کو صاف کرنا ضروری ہے۔ دوستو، بڑا اہم مسئلہ تھا، اس لیے ہم خود بھی اس مسئلے کو سنیں اور اپنے دوست و احباب کے پاس بھی شیئر کریں، کیونکہ اس مسئلوں میں لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، معلوم نہیں کرتے، شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ شرم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین اور دین میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے۔ ہم ان مسئلوں کو جان کر خود بھی عمل کریں اور اس بات کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اللہ ہم کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔